تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ کیا، اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی بالغ کافر کو اجازت نہیں تھی مدینہ کے اندر آنے کی، سوائے ایک جو ایران کے یزدجر بادشاہ کا رشتہ دار جس کا نام تاریخ میں ہرمزان ملتا ہے، اس کو اجازت تھی، کیونکہ بظاہراً اس نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا تھا اور یہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اور اس کی رشتہ داری تھی مجوسی بادشاہ کے ساتھ، اور یہ اپنے علاقے کا کبھی گورنر ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر اس کی ایک پروٹوکول اور آؤ بکت اور ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں اس کے لیے۔ یہاں پر اس کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اس کی دوستی ایک مجوسی کے ساتھ تھی جو صحابی رسول گورنر کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کا غلام تھا، جس کا نام فیروز ابو لولو ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کافر کو اجازت نہیں تھی، تو یہ فیروز ابو لولو جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسپیشل اجازت اس کی لینے آئے کہ یہ جو ہے یہ نگار پوش بھی ہے، پتھروں کو چیر کے جو ہے یہ پتھروں کا کام بھی جانتا ہے، یہ لوہار بھی ہے، بڑائی بھی ہے، یہ اس کو کارپنٹری بھی آتی ہے، تو یہ 3-4 کام جو ہیں اس کے اندر ہیں، مسلمانوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دے دی کہ یہ کام چونکہ اقتصادی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، ضرورت بھی ہیں، تو یہ چند چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو سکھا سکتا ہے۔ حالانکہ اس فیروز ابو لولو کا چینل کہیں اور تھا، اس کا تانا کہیں اور بندھا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، یہ فیروز ابو لولو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت لگاتا ہے۔ اس وقت پہ جو کام لوگ کیا کرتے تھے اپنے آقا کو خراج، جس کو ٹیکس بھی آپ کہہ لیں، جو کمائی ہوتی تھی اس کا آدھا حصہ اپنے مالک کو دیا کرتے تھے۔ اب اس کا کام بڑائی کا بھی ہے، نگار پوش بھی ہے، پتھروں کو بھی جو ہے وہ چیرتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ اچھے خاصے مجسمے بنا لیتا تھا، اور الگ الگ چیزیں، بڑائی کا کام اس کو آتا ہے، کارپنٹری آتی ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ماہانہ جو ہے وہ 2 درہم لیا کرتے تھے، جو انتہائی معقول تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کے شکایت لگائی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ میرے سے جو ٹیکس لے رہے ہیں یہ زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کام جو ہے کہ تم تو ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہو، آمدنی بھی تمہاری اچھی ہے، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت کم قیمت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اگر ظلم زیادتی ہوتی تو میں خود بات کر لیتا، یہ انتہائی مناسب ریٹ ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بات کر لیتا ہوں۔ تو خیر یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں نا، جو بس کچھ دنوں میں ابھی نکلیں گے باہر، یہ کہتے ہیں کہ اسی دشمنی کی وجہ سے حضرت عمر کو اس نے مارا، قتل کیا۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، 1-2 درہم کے پیچھے کوئی کسی کو مارتا ہے؟ وہ بھی کسی کا اتنا بڑا بزنس اگر ہو، 1-2 درہم کے پیچھے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ یہ ایک پلاٹڈ پورا سازش، ایک عالمی سازش اس وقت کی تھی، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دشمن مانتے تھے، اور حضرت عمر جیسے میں نے کہا کہ ان سے کیسر و کسرا سے پوری زمین ان کی حضرت عمر نے لی، حضرت عمر نے اسلام کے جھنڈے وہاں پر گاڑے، یہ ایک دشمنی تو باقاعدہ تھی، اور آج انہی کی اولاد ہے جو حضرت عمر کی دشمن ہے۔ تو خیر وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے دربار میں آنے کا وقت کیا ہے، ان کی
چال کیا ہے، کس وقت آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ تو نہیں ہے، کوئی خنجر ساتھ ہے، کوئی اسلحہ ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ. یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آبزرو کرنا تھا اس نے. یہ سازش تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا جو غلام ہے یہ میرے پاس آیا اور اس نے یہ شکایت لگائی ہے. 2-3 دفعہ تو دربار میں اس کا آنا ہو گیا، ساری چیزیں دیکھ رہا تھا وہ. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی وہی بات کی کہ حضرت عمر سے کہا کہ 2 درہم یہ انتہائی معقول ہیں، کوئی اتنی جو ہے اس کے اوپر، حالانکہ 3 بزنس اس کے چل رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لہٰذا ایسا کرو، اس سے جو ہے نا مجھے ایک پون چکی بھی جس کو کہا جاتا ہے، ایک یہ ونڈ مل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو کہو کہ مجھے یہ ایک بنا دے. اگر تو یہ مجھے بنا دیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ امیر المومنین بھی اس سے چیز خرید رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی بزنس اور زیادہ بڑھ جائے، تو تمہارے اس ٹیکس کے اندر بھی کچھ اور زیادہ اس کو دینے میں آسانی ہو. تو لہٰذا اس فیروز ابو لولو کو بلایا گیا. وہ خوشی خوشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اس پون چکی کی ضرورت ہے. تو اس نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں ایسی پون چکی بنا کے تجھے دوں گا کہ مشرق اور مغرب یاد رکھے گا. حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. مجاہد گر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے. کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ جس کی بات کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے مشرق مغرب دیکھا ہے. یہ آج بر اعظم افریقہ یہ ساری جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فتح کر کے ہمیں دیتے ہیں کوئی عام چیز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. حضرت علی نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کا کام تمام کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تو میری ذہن میں صرف ایک بات آئی ہے، شاید حقیقت نہ ہو. یہ غیر مسلم ہے اور ہماری اس رعایا کے اندر رہ رہا ہے، اگر میں اس کو پکڑ لوں بلا وجہ تو یہ اس کے حقوق کے اندر پامالی ہوگی.